أشهد أن لا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دی امہ سرکل، اس کا بنیادی مقصد اسلامی نظام کا نفاذ اور اس کے قیام کے لیے کوشش کرنا ہے، اور خاص طور پہ معاشرے کی اصلاح ہے، اور وہ مسائل اجاگر کرنا ہے جن کو ہمارے معاشرے میں گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اس حوالے سے آج ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کریں گے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر ہے 2629۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوے سے واپسی پر صحابہ نے قریب خیمے لگائے، یعنی راستے میں پڑاؤ کیا، رات ہو گئی تو انہوں نے راستے میں قریب بالکل خیمے لگائے کہ جہاں سے لوگوں کا گزرنا مشکل ہو گیا، راستے پہ لگائے اور آپس میں بھی گزرنا مشکل ہو گیا، جس سے راستہ تنگ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کروا دیا کہ جس نے ٹھہرنے کی جگہ یا راستے کو تنگ کیا اس کا جہاد قبول نہیں ہوگا۔ اب یہ بات کن کو فرمائی جا رہی ہے؟ صحابہ کرام کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر کے آئے۔ ان کے لیے فرمایا گیا کہ جس نے راستے کو تنگ کیا، جس سے آنے جانے میں لوگوں کو تکلیف ہو، ان کا جہاد ہی قبول نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک 44 فٹ کی ایک گلی ہوتی ہے جس کو صاحبان جو ہمارے ارد گرد کے ہیں وہ ادھر بھی تھڑا بنایا 10 11 12 فٹ کا، ادھر بھی وہ جو 44 فٹ کی گلی تھی وہ صرف تنگ ہو کے 12 یا 18 فٹ کی رہ گئی، جہاں سے ایک گاڑی کا گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر اکٹھی دو آ جائے تو پھر تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک رات کا پڑاؤ تھا، صحابہ کرام نے ایک رات کے لیے صرف یہاں پہ تنگ کیا تھا۔ ان کے لیے فرمایا کہ تمہارا جہاد قبول نہیں ہے۔ تو جنہوں نے ہمیشہ کے لیے راستے تنگ کر لیے ہیں اور ماشاءاللہ وہ بہت نیک بھی ہیں، متقی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، تو جن کا جہاد قبول نہیں، جنہوں نے نبی کے ساتھ جہاد کیا، تو ان کی نمازوں کا کیا عالم ہوگا جو آج کل یہ کام کیے بیٹھے۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ جس نے ٹھہرنے کی جگہ۔ اب ٹھہرنے کا کیا ہے؟ اکثر جو ہے گورنمنٹ نے جو نقشے بنائے ہیں چوک ہوتے ہیں، ان چوک پہ کوئی مسافر آ گیا، کوئی گاڑی لے کے، پہلے گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ، تو وہاں پہ کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے تھے، آرام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو لوگوں نے اس کو چوک کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے کے اس پہ قابض ہو کر اپنے گھروں کو تعمیر کر دیا، وہ تو ہو گئے پرماننٹلی۔ اب جو گزرنے کی جگہ ان کو انہوں نے تھڑوں میں، بہت سے لوگوں نے اتنے بڑے بریکر بنائے ہو کہ جہاں پہ گاڑی کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کا جہاد قبول نہیں ہے، جنہوں نے صرف ایک رات کے لیے خیمے ایسے لگا لیے کہ وہاں سے راستہ تنگ ہو گیا، گزرنا مشکل ہو گیا، جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو تکلیف پہنچائی، جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کے راستے بند کیے، ان کا کیا عالم ہوگا؟ اور یہ میں بات اپنی نوجوان جنریشن سے کر رہا ہوں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہ میں اپنے بچوں سے یہ بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ صرف کام بڑے کا نہیں ہے، بڑوں کو سمجھانا میرے حساب سے آج کل مشکل ہے۔ بچے پوچھیں اپنے والدین سے کہ یہ تھڑا کیوں بنایا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے بریکر کیوں بنائے ہیں، یہ ہم نے چوک پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ وہ اپنے پیرنٹس سے جا کے پوچھیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ اگر آپ ابھی بھی یہ حدیث سن لینے کے بعد بھی اگر آپ اس کا کوئی حل نہیں نکالتے، آپ کے اندر احساس نہیں جاگتا، تو پڑھتے رہے نمازیں، رکھتے رہے روزیں، جتنا مرضی ذکر اذکار کریں۔ اس حدیث کی روح سے اگر صحابہ کا جہاد قبول نہیں ہے تو 1400 سال بعد آج کے بندے کی تو کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔